بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ اس واقعے کو دی نائٹ آف اسینشن بھی کہا جاتا ہے اور لیلۃ الاسراء والمعراج بھی کہا جاتا ہے اور شب معراج کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس سفر کے دو پہلو، دو حصے تھے۔ ایک کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج۔ اس واقعے کا جو پہلا حصہ ہے اس کا ذکر اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ مشہور آیت اس واقعے کے ضمن میں پڑھی جاتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں۔ اسرا کے معنی رات کو لے جانے یا چلانے کے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیرت انگیز معجزانہ سفر رات کو ہوا تھا، اسی لیے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں اسی لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں علماء کے مطابق 3 الفاظ قابل ذکر ہیں جس پہ غور کرنا چاہیے: اسرا، عبدہ، اور تیسرا لیلن۔ اسرا رات کو لے جانا اور لیلن سے مراد رات ہی کو ہے۔ لیلن کا لفظ 2 زبر کی وجہ سے رات کی قلت کو بیان کرتا ہے، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں، یعنی رات کے تھوڑے حصے میں، یعنی راتوں رات۔ اس سیر کے کرانے کا دعویٰ رب ذوالجلال والاکرام کا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا۔ چونکہ یہ سفر محیر العقول، ایکسٹرا آرڈینری تھا، اس لیے رب کائنات نے پہلے اپنی تسبیح بیان فرما دی تاکہ پڑھنے سننے والے کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ جس ذات برحق نے سیر کرائی ہے وہ ہر قسم کی کمزوری، خامی اور نقص سے پاک ہے۔ اس کے لیے ایسی سیر راتوں رات کو کرا دینا ناممکن اور مشکل نہیں، وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ خواب کی حالت میں ہوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ پہلے یہاں سے مسجد اقصی گئے اور وہاں پہ انہوں نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کی، اور پھر وہاں سے آسمانی سفر، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا تک گئی۔ تو یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ محقق علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حالت بیداری میں جسم اور روح دونوں کے کمبینیشن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، اور یہی تو معجزہ ہے۔ اور اسی لیے تو کہا گیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اس کو تو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر آگے اوپر کا جو منازل ہے وہ طے کیے گئے۔ اس لیے روح کو لے جانے کے لیے اسراء کا لفظ نہیں آتا۔ جسمانی طور پر جسمانی جسم اور روح کے کمبینیشن سے کسی کو موو کرنے کا نام اسراء ہے۔ جیسے کہ سورہ دخان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے حکم دیتے ہیں کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ راتوں رات میرے بندے کو لے کر چلے جائیں، بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ فَأَسْرِ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک اور جگہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 میں ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلے جائیں، بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سورہ ہود کی آیت نمبر 81 اور سورہ ہجر کی آیت 65 میں فرمایا گیا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر چلے جائیے۔ تو جتنی آیات اس میں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کسی کی روح کو لے کے چلے جانا، بلکہ جسمانی طور پر موو کرنے کو، لے جانے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اس لیے جن حضرات کی یہ رائے ہے اس سے ہمیں اتفاق
نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو سفر کرایا گیا ہے، مغیر العقول سفر، ایکسٹرا آرڈنری سفر، یہ حالت بیداری میں اسی جسم مبارک کے ساتھ، روح مبارک کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو ہمارے سامنے آتا ہے واقعہ معراج کے عنوان سے۔ اب ہم تھوڑا سا اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں الرحیق المختوم کی کتاب سے۔ جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے کچھ اقوال پیش کیے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ طائف کے واقعے کے بعد، جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خفا تھے، بڑے مغموم تھے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ان کو یہ شرف بخشا، یہ انعام بخشا ان کو اپنے پاس بلایا، ان کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ اب تھوڑا سا اس واقعے کی طرف آ جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں آپ علیہ السلام نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے اور ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، میرے بعد نبی بنایا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یعنی انہوں نے ایک حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مسکن ہے۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا، یعنی ان کے سامنے لایا گیا۔ پھر خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا، کچھ فٹ کا فاصلہ۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ کہ وحی فرمائی، اور 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے،
یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا ہے. تو پھر یہ ایک بڑا طویل واقعہ آ جاتا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفارش پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی اور نمازوں کی تخفیف کراتے کراتے یہاں تک کہ 50 سے 5 نمازیں کروا دیں. لیکن یہ ہے کہ خلاصہ یہ کہ وہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہیں ثواب کے لحاظ سے. تو یہ سارا واقعہ اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. ابن قیم نے زاد المعاد اپنی کتاب اس میں اس واقعہ کا ذکر کیا. ویسے بخاری و مسلم میں اس کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے. اس واقعے کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب مسجد اقصیٰ سے نماز پڑھانے کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے، یعنی پینے کی چیز مشروب. آپ علیہ السلام نے دودھ اختیار فرمایا. اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کی راہ بتلائی گئی. یہ آپ نے فطرت پا لی، یعنی دودھ جو وہ آپ نے ایکسیپٹ کیا وہ پیا. تو اس سے مراد یہ کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا. اس واقعہ معراج کا مطلب ہے چڑھنا، ملاقات کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی. ظاہری نہریں نیل اور فرات تھیں. اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، دین کی دعوت وہاں تک پہنچے گی اور غلبہ ہوگا. یعنی یہاں کے باشندے نسلاً بعد نسلاً مسلمان ہوں گے. یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کا پانی کا منبع جنت میں، واللہ عالم. لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا سورس وہاں سے ہے، اگرچہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن ہمارا اس پر یقین ہے، ایمان بالغیب. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک جو جہنم کا دروغہ ہے اس کو بھی دیکھا. وہ نہ ہنستا تھا اور نہ اس کے چہرے پہ کوئی خوشی اور بشاشت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم وزٹ کیا. دیکھیے اس پورے واقعے کے اندر کتنی حیرت انگیز بات ہے. ماہرین کے مطابق انسان جب یہ فضا سے اوپر جاتا ہے، جب خلا شروع ہوتا ہے، تو اس کا یہ جسم، اگر اس نے وہ قیمتی لباس نہ پہنا ہو جو لاکھوں اربوں میں پہنایا جاتا ہے جب اسپیس میں لوگ جو سفر کرتے ہیں، تو وہ اگر نہ پہنا ہو تو اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، کیونکہ جو کشش ثقل ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے اسپیس جہاں سے شروع ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جسم مبارک کے ساتھ اسپیس کے سارے مراحل طے ہوئے، اور ہر آسمان کے اور دوسرے آسمان کے درمیان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. تو اندازہ کیجئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر بیت المعمور، اور پھر جنت اور جہنم کا وزٹ کرنا، پھر نبی، اور پھر عرش کے قریب جانا، اور پھر عرش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جانا، ان سے گفتگو کرنا. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے. اچھا، پھر واپس آنا انہی مراحل سے، اور پھر آ کر سب کے سامنے یہ واقعہ بیان کرنا. اگرچہ جو ابو جہل تھا اس نے تو مذاق اڑایا تھا، کچھ چپ ہو گئے تھے، کچھ نے جو ہے کہا تھا کہ اچھا انہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کو دیکھ کے اس کی تفصیلات ان کو بتا رہے تھے. تو یہ ایک واقعہ تھا ایکسٹرا آرڈنری. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نے یہ سفر اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سفر کروایا. تو جب اللہ کسی کو یہ سفر کروائے تو پھر اس کی کیا شان ہوگی. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے ایک تو یہ ایمان بالغیب ہے، دوسرا یہ کہ اس کا تعلق اللہ کی قدرت اور اس کی عجائبات کے ساتھ ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک آنکھوں کے ساتھ سارے مشاہدات کیے، دیکھیں، ان کو ایبزارب کیا، پھر واپس آئے اور پھر اپنی قوم کے اندر مصروف عمل ہو گئے. تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری واقعہ تھا. لیکن جب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش سے
حکم لے کر اور چلتے ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا سے عرش کی سے یعنی وہ حکم آتا ہے تو سدرۃ المنتہا سے وہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے اور پھر جاتے کہ قدرت کے یہ عظیم مظاہر میں سے ایک مظہر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ بہرحال جہنم میں آپ نے بہت سے گروہوں اور ان کا انجام کو دیکھا، جنت میں بہت سے مناظر آپ نے دیکھے، یہ سارے واقعات احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ الرحیق المختوم سے یہ پڑھے جا سکتے ہیں، عربی بکس میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں۔ بہرحال ابھی وقت نہیں ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ واقعہ سادہ انداز میں مختصراً کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ واقعہ معراج ہمارے سامنے آئے اور اس سے ہمارا ایمان کو بھی جلا ملتی ہے اور ہمیں ایک تقویت ملتی ہے کہ ہمیں ایسا نبی دیا گیا جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیم معجزات دیے گئے، جیسے قرآن مجید، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ دینا، یا اور بھی بہت سے حصی معجزات دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ جو دیا گیا تھا وہ قرآن حکیم ہے، جو کہ آج انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم نبی پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، اور ان کی جو تعلیمات ہے قرآن و سنت کی شکل میں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام ورحمۃ اللہ۔